السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ولاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ میرا کل کا ولاگ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت میں نے بیان کی تھی، اس کا آدھا حصہ بھی باقی تھا۔ آدھا حصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کریں گے کہ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین و حاضرین، ہم اپنی جو بلاگ ہے اس کو بدستور آگے بڑھاتے ہیں۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور کچھ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج پھر دوبارہ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی جس سے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اسی روایت میں آیا ہے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بجز اس شخص کے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کی گردنیں اس قدر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ آخری جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم یعنی بہت زیادہ روپے بھر دیے جائیں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو وہ شخص اس آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو درہم تقسیم کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ کا ذکر کرنے والا زیادہ افضل شخص ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، اس سے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی خوب نعمت اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کیا کرو۔ جب آپ چہل قدمی کر رہے ہو، آپ کہیں سفر کر رہے ہو، تو آپ کی زبان پر ذکر اللہ کے سوا اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے، یعنی وہ ذکر کی مجالس جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بے تحاشا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمام محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم یعنی عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مجلسوں میں ذکر کی مجلسیں یعنی منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں، جو مختلف مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں پھر خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ مجالس کا ایک الگ ہی رنگ و روح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، وہاں فرشتوں کی بھی تحاشا تعداد جمع ہو جاتی ہیں، انسانوں سے زیادہ وہاں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ فرشتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی 2 کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ ہم
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائیں نعوذ باللہ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں شیطان کو ہرا دینا ہے۔ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، نیکی کی جانب سے ہٹاؤں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھوٹ دی، مہلت دی کہ جا، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہم اگر اپنے آپ کا بغور جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو پورا کا پورا شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے، شیطان سے بولا کہ میرا بندہ، جو میرا بندہ ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ تو چاہے اس کو جتنا بہکا دے، جتنا پھسلا دے، لیکن وہ نہیں ہٹے گا اپنی راہ پہ سے، وہ سیدھی راہ صراط المستقیم پر چلے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق پڑھی اور پھر مسجد سے واپس آیا، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ کہیں لکھا ہے پورے حج اور پورے عمرے کا، کہیں آدھا حج اور آدھا، تو اس کو ایک عمرہ اور ایک حج کی مانند ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اس نے وہ مجلس ختم کر دی، وہ وہاں سے منتشر ہو گئی، وہ جماعت وہاں سے ہٹ گئی، تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی لاش، مطلب جمع ہو کر انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور ایسا ہی واپس اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، تو ان کی مثال ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اسی اثنا میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجد ہوگی، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو یہ غفلت بھی اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ دیکھیے ہم کہیں راہ چل رہے ہیں، کہیں راستے میں کافی واکنگ ڈسٹینس ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے جاری و ساری رکھنا ہے، درود پاک بھی پڑھتے رہے آپ، چھوٹی چھوٹی مسنون اذکار ہیں وہ آپ پڑھتے رہے، چھوٹی چھوٹی تسبیحیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، یا استغفر اللہ کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ربنا یا ذوالجلال والاکرام، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، آپ ان کا نام لے کر پکاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ کی ہر آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ وہ آپ کے لیے باعث اطمینان کا باعث بھی بنتے ہیں، وہ سکون، قلب سکون ملتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مومنوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، تو یقین کیجئے پھر دل و دماغ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی فطور باقی نہیں رہتا، کوئی کسی کی غیبت، چغلی، حسد، بغض، سب چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی محفلوں کو ذکر الہی سے سجاتے ہیں، تو چاروں طرف ہمارے گھر میں اگر ذکر کی محفل ہے تو چاروں طرف انوارات کی بارش ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ایک عجیب رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک کشمکش سی جاری ہوتی ہے، گھر میں ایک رونق کا سا ماحول ہوتا ہے، تو یہ سب اللہ کی ذکر کی محفل کی بدولت ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں ناظرین و حاضرین میں درود پاک کی محفل میلاد سے آ رہی ہوں، آپ یقین کیجئے کہ وہاں محفل میلاد ہم لوگوں نے پڑھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہوئی، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی، ان کی تعریف بیان کی اور درود السلام بھیجا۔
تو یقین کرے وہاں اتنی رونق، اتنا پرسکون ماحول ہو گیا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس یہ محفل جاری و ساری رہے، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی ذکر کی فضیلت، اہمیت۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں، تو وہ دوسرا پہاڑ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ جی ناظرین و حاضرین، اگر ہم یہ دیکھیں یہ حدیث کو سمجھیں تو یہ پہاڑ، زمین و آسمان، چرند پرند سب حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اتنی کثرت سے، اتنی دلجوئی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ اکبر! مطلب ذکر کا اتنا ذکر الہی اتنا امپورٹنٹ ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ ذکر الہی میں اتنے غرق ہو جاؤ، اتنے محو ہو جاؤ کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤ، اور لوگ تمہیں دیوانہ تصور کریں کہ یار یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیوانہ ہے۔ آپ دیکھیں کچھ ایسے دیوانے ہیں جو باہر ہمیں نظر آتے ہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، انہیں کوئی اپنا ہوش نہیں ہوتا، کوئی ان کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، کوئی ان کو اپنے لباس کا ہوش نہیں ہوتا، اور ان کی زبان پر بس ذکر الہی جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو یہ وہی دیوانے ہیں جو اللہ کا ذکر بکثرت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر، اللہ اکبر، تقدیس، سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی عطا کر دی جائے گی، بلوایا جائے گا اور وہ بتائیں گی کہ کتنی تعداد میں انہوں نے تکبیر و تقدیس و تحلیل پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی انگلیوں پر درود پاک، یہ تسبیح، تحلیل، تقدیس، اللہ اکبر، اس کا ورد جاری رکھیں۔ آپ یقین کیجئے میری جو ساس جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تب بھی درود پاک اس طرح انگلیوں پہ شمار کرنی تھی، اور جب ان کی روح دنیا فانی سے کوچ کر گئی تو ان کے ہاتھ اس طریقے سے تھے، اس طریقے سے ان کی انگلیاں تھیں، جس طریقے سے وہ ہر وقت درود وہ پڑھتی رہتی تھی، جو بھی تسبیح وہ پڑھتی رہتی تھی وہ انگلیوں پر شمار کرتی تھی۔ یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اور یہ دیکھیے یہ حدیث میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، عورتیں، یہاں عورتوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو، تم اللہ کی رحمت سے فراموش کر دی جاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے غفلت برتی تو اللہ کی رحمت تم پر نہیں آئے گی، تم فراموش ہو جاؤ گے۔ تو یہ خواتین کے لیے بہترین وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت بیان کر دی ہے یہاں عورتوں کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی ہاں، آپ جب بھی کوئی بھی تسبیح پڑھیں، اس کو شمار کریں، اس کو گنیں، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو یوز کریں، نہ کہ الٹا ہاتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے شیدائی، اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے
بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت ترین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں نے امید ہے چھوٹا سا بلاگ ہے، آپ لوگ ضرور اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالخصوص خواتین جن کے لیے تسبیح، تحلیل اور تکبیر اللہ اکبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، خاص طور پر خواتین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ آج کا بلاگ آپ کو ضرور اچھا لگے گا، آپ ضرور شیئر کریں گے۔ پلیز مجھے سبسکرائب کریں، میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور آگے ضرور فارورڈ کیا کریں۔ جو بھی اچھی چیز، اچھی بات آپ پک اپ کریں میرے بلاگ میں سے، آپ اس کو ضرور ڈسکس کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔